لیکن حسینی کردار ادا کرنے کے لیے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ وہ مٹھی بھر لوگ کھڑے ہو گئے جن کے پاس آلات حرب و ضرب بھی محدود ہیں، اور دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں آلات حرب و ضرب سے نہ لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی۔ وہ تھوڑے ہو کر کے بھی دنیا کے اوپر غالب ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل بزدل ہوتا ہے، باطل کمزور ہوتا ہے، اور فتح اور معیار کے دنیا کے سامنے پیمانے حضرت امام حسین نے بدل دیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ جو کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے، اور جو فتح کے نقارے بجائے وہ جیت جاتا ہے، لیکن دنیا کو امام صاحب نے بتایا کہ نہیں، کٹ کے بھی سر بلند ہو تو وہ حسین کا ہی بلند۔ آپ جانتے ہیں نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر چڑھایا گیا، اور یہ اس لیے کہ اپنے لشکر کو تسلی دے کہ لوگوں ہم جیت گئے ہیں، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند، یہ کٹ کے بھی اونچا ہے۔ تو فتح اور معیار کے ضابطے تبدیل ہو گئے، اور اس کے ضابطے تبدیل کر دیے۔ بلکہ اقبال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ فاتح وہ نہیں ہوتا جو میدان کے اندر جو ہے وہ اپنے مقابل کو کاٹ دے، بلکہ کامیاب سرخرو اور بامراد وہ ہوتا ہے کہ جو حق کے پرچم کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اچھا، اگر آپ دیسی انداز میں فتح اور حق کے معیار کو سمجھنا چاہیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دیہاتوں کا کلچر یہاں سے لے کے پانی پت کی لڑائیوں تک چلے جائیں، فاتح کون ہوتا ہے؟ فاتح وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، میدان میں جس کا جماؤ رہے دنیا اسے جیتا کہتی ہے۔ چلو یہی معیار مقرر کر دیتے ہیں، اور آج ہی کربلا میں جا کے دیکھ لیتے ہیں وہاں یزید کا قبضہ ہے یا میرے حسین کا قبضہ ہے۔ تو کربلا میں آج بھی جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، تو حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا کہ یزید کا نام مسخ ہو گیا۔ میں یزید کی قبر ڈھونڈنے نکلا دمشق میں، تو یزید کی قبر نہیں ملی۔ پتہ چلا کہ مزبلہ دمشق کی تہوں کے اندر کہیں، یعنی دمشق کے اندر کہیں کوئی روڑی ہے، اس کے نیچے دبی ہوئی اس کی کوئی قبر ہے۔ جو تخت و تاج کا مالک تھا آج اس کی قبر بھی دنیا کو معلوم نہیں، اور حسین ابن علی کی قبر پہ آج بھی سرخ جھنڈا جھول رہا ہے۔ تو فاتح کون ہوا؟ سر بلند کون ہوا؟ عزت کا تاج کس کو نصیب ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دے کر دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اصل تو وہ بانک پن ہے، وہ شان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جس ڈھب سے گئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے کر کے حضرت امام حسین آئیں، یار اتنے چکر تو خالی کاٹ کے آپ آئیں۔ یہ کتنے لوگ حج پہ جانے جو ہے وہ قربان کر چکے، 2000 کے قریب، کہ صرف تھوڑا سا فاصلہ لمبا ہو گیا اور گرمی کی تھوڑی سی شدت ہے، لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے خیموں تک آنا، بھتیجے کی لاش کو تھام کے خیموں تک آنا، اور یہ 71 مرتبہ آنا، اور پھر بھی ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں موجود ہونا کہ دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے، یہ فتح ہے، اور یہ حسین ابن علی کی فتح ہے۔ اسلام قربانی کا نام ہے، خواہشات کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، جان کی قربانی، جذبات کی قربانی۔ قربانی سے ہی مراتب رفیع حاصل ہو پاتے ہیں۔ جنہوں نے انفرادی طور پہ یا قوموں نے اجتماعی طور پہ قربانیاں پیش کی ہیں، وہی سرخرو ہوئے ہیں، وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت کی تاریخ ہے، اور اسلام تو عبادت ہی قربانی سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، باقاعدہ
میدان عمل میں اتر کے کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے، انہیں ظلماً بھی شہید کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا، اور مصائب و آلام اور مشکلات میں اپنی جانیں وار دی۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کا وصال صرف بھوک کی وجہ سے ہوا۔ تو اذیتیں سہی، بھوک گوارا کی، مصائب سہے، آلام سے گزرے، مصیبتیں برداشت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، حضرت یحییٰ کا سر انور کاٹ کر کے تشتری میں رکھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو پیغمبروں کی زندگیاں آپ دیکھیے، انہوں نے بھی قربانیاں دی، یہ تو جان کی قربانیاں ہیں۔ صاحب یاسین کی قربانی انطاکیہ بستی میں، اور پھر قربانی کے وقت ان کے جو جذبات ہیں وہ سورہ یاسین کا ابتدائیہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مال کی قربانیاں، اسی طرح اپنے جذبات کی قربانیاں، خواہشات کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں۔ اس باب میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو ابتلا در ابتلا کے مراحل سے گزرے، لیکن صبر و استقامت کے کوہ گراں بنے رہے۔ تاریخ نے ہمیں بتایا، قرآن کے دامن میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنا مال قربان کیا، اللہ کی راہ میں وطن ترک کیا، اپنی جوان سال بیوی اور نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، جلتی ہوئی آگ میں کود گئے، اور یہ اتنی بڑی قربانی بھی پھر انہوں نے دی کہ اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ کو حمالیہ ہوتا تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، لیکن حضرت خلیل اللہ اس مرحلے سے بھی گزرے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا ہے نال اگا دے لگ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلام، مصائب، تکلیفیں گوارا کی، مشکلات سے گزرے۔ مکے کی گلیوں میں اور طائف کے بازاروں میں حضور علیہ السلام کا بہتا ہوا خون گواہی دیتا ہے کہ اس اسلام کی بنیاد میں ہی خون موجود ہے۔ حضرت سمیہ کا خون سب سے پہلے جو اسلام کے لیے گرا، اور جس سے مکہ المکرمہ کی ریت کی پیاس بجھی، حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، اور پھر حضرت یاسر شہید ہوئے جو حضرت عمار کے والد ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے اور انہیں ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا تھا، تو آقا کریم نے فرمایا صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہیں جنت کا وعدہ دیا ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے کہ تم نے ثبات کی راہوں کو اختیار کیا، استقامت کے راستے کو اختیار کیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیفیں سہی۔ اللہ اکبر، ایک دن حضور بیٹھے تھے تو حضرت خباب کفار کے ظلم و ستم اور ان کے جور و جبر اور سختیوں کو سہتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی، تو آقا کریم نے فرمایا خباب تم گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، اور لوہے کی کنگھیوں کے دندانوں نے ان کی ہڈیوں پہ نشان چھوڑے، لیکن انہیں حق کے راستے کو پھر بھی ترک نہیں۔ ہم اس کہانی کو بھی نہیں بھول سکتے کہ 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے
ایک شخص کی دونوں ٹانگیں باندھ دی جاتی اور اونٹوں کو مخالف سمت کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ اسلام سے منحرف ہو جا، دین کو چھوڑ دے، ورنہ ہم ان اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے اور تیرا بدن دو حصوں میں چر جائے گا۔ اس نے بلا تعمل کہا کہ تم دیر نہ کرو، ان کو ہانکا لگاؤ، میں چرنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب اونٹ پوری قوت کے ساتھ چلے اور بدن چرنے لگا تو جب تک زبان بولتی رہی سرخ سرخ قطرے خون کے گر رہے تھے، لیکن زبان پہ لفظ ایک ہی تھا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا۔ تو یہ سرخروئی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ مشقتیں صحیح، تکلیفیں صحیح، اذیتوں سے گزرے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں اور لاڈلے چچا ہیں۔ اللہ اکبر! جب احد کے میدان میں ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے، بدن چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا اور اس کا ہار پرو کر کے گلے میں ڈالا گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ دیکھ کر کے آؤ۔ تو جب انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو آ کے حضور کے پاس کھڑے ہو گئے، لیکن ہمت نہیں پا رہے کہ حضور کو بتائیں کہ آپ کے چچا کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ تو پھر آقا کریم نے زور دے کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کا مسئلہ کر دیا گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان رحمت سے آنسو جاری تھے، اور بار بار حضور کہہ رہے تھے، سر انور پہ پٹی بندھی تھی سفید رنگ کی، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ اللہ اکبر! حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ خوشبو لگانے والے صحابی تھے، جن گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے تھے، اس لیے آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن اسلام کے لیے انہوں نے جو مشقتیں سہی، وہ تاریخ کا ایک دل دوز باب ہے۔ لباس بھی چھین لیا گیا، اور آج جب ان کو کفن دیا جانے لگا تو ان کو چادر سے جب ان کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سر پہ چادر ڈال دو اور اذخر نامی گھاس ان کے قدموں کے اوپر ڈال دو۔ اللہ اکبر! یہ مشقتوں کی، تکلیفوں کی دردناک داستاں ہے جو لوگوں نے گوارا کی، صحیح اور بطیب خاطر صحیح تکلیفیں سہ کر کے انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کیا، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے، مشکلیں سہنے، تکلیفیں گوارا کرنے کے باوجود بھی استقامت کے کوہ گراں بنے رہے۔ اس خاتون کی کہانی تاریخ میں انمٹ نقوش کی صورت کے اندر موجود ہے کہ جس کے اعزاء و اقربا ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیلا دی جاتی ہے، تو وہ مدینے سے دوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف آ رہی ہے، تو راستے میں کسی نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں جانتی ہوں، میرے باپ کی آرزو تھی کہ میں شہادت کا تاج پہنوں، اسے تو منزل مل گئی، مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ تو آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے منزل مراد پا لی، مجھے بتاؤ حضور کیسے۔ پھر آگے بڑھی تو کسی نے بتایا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تو اس نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ حضور کیسے۔ اور پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تو ماں تھی لیکن پھر بھی کہا، ٹھکانے لگا مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جان رحمت خیریت سے ہیں، تو اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کل مصیبت بعد کا جلل، حضور اگر آپ سلامت ہیں تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر کے سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ اور انہوں نے عملاً ان تکلیفوں اور ان اذیتوں کو سہا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا طائف کے بازاروں میں اور مکے کی گلیوں کے اندر جو اذیتیں سہی، ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ کیونکہ صحابہ کے خیال میں اور ام المومنین کے خیال میں اس سے سخت دن حضور کی زندگی میں کوئی نہیں تھا کہ لاشیں پڑی تھیں اور چشمان سے آنسو بہہ رہے تھے اور سر انور پہ پٹی بندھی تھی، اور اس دن حضور علیہ السلام کی حالت جو ہے وہ حضور کے چہرے سے درد ٹپک رہا تھا اور دیکھا نہیں جاتا تھا، اور جو حضور کو دیکھتا تو پھر دل نہیں سنبھالا جاتا تھا اس سے، اور آقا کریم بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ خیال یہ تھا کہ حضور کہیں گے کہ اس سے دن سخت زندگی میں نے نہیں دیکھا، لیکن جب انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا، فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ عبد یالیل اور دیگر دو سرداروں کے پاس حضور اللہ کے دین کی دعوت دے کر گئے تھے اور ان کو کہا کہ میں تمہاری خیرخواہی کے لیے طویل سفر کاٹ کے آیا ہوں، تو میری یہ سچائی پر مشتمل دعوت ہے، تمہاری مرضی ہے تو قبول کر لو، نہیں قبول کرنی تو مجھے واپسی کا راستہ دو۔ تو انہوں نے اوباشوں کو حضور کی راہوں میں کھڑا کر دیا اور وہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں پر سنگ زنی کرتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے آقا کریم علیہ السلام پر سنگ باری کرتے، حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے اور نالین خون سے بھر گئے اور وہ حضور علیہ السلام پر یوں سنگ باری کر رہے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ ہمارے مبلغین کے لیے اس میں بہت روشنی ہے۔ بعض اوقات ہم جلد باز ہیں، اپنی تبلیغی مساعی کا نتیجہ نہیں دیکھ پاتے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی محنت کی، لوگوں کا رویہ ایسا ہے۔ بعض اوقات اپنی تبلیغ کا نتیجہ دوسری نسل تک ملتوی کرنا پڑتا ہے، دوسری نسل تک لے جانا پڑتا ہے۔ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور بلال نے 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کیا اور ہمارے پاس صرف اتنا کھانا تھا جو بلال کی بغل میں دبایا جا سکتا تھا۔ تو فاقے کاٹے، مشقتیں سہی، تکلیفیں گوارا کی، دکھوں سے گزرے، آلام سہے، اور کیا کیا مصیبت نہیں تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ برابر 1 مہینہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ستو کھا کے پانی پی لیا کرتے اور گزر اوقات ہوتی۔ خندق کے دن صحابہ جب بھوک کی شدت سے گھبرا اٹھے تو انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے، اور پھر جب درد حد سے بڑا اور برداشت سے معاملہ باہر جانے لگا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے اب تو کمر سیدھی نہیں ہو رہی، یہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے۔ حضور ان کو کوئی تسلی آمیز کلمہ ارشاد کرتے، حضور نے اپنے بطن سے کپڑا ہٹا دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے غلاموں کی اس دین کے لیے قربانیاں تھیں، ایثار تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فتح مکہ کا مرحلہ بھی اللہ نے نصیب کیا، اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو گیا، بہت اونچا ہوا اسلام کا جھنڈا، اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ اور وہ کتنا دل آویز منظر تھا جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، اسی مکے سے جس مکے سے حضور ہجرت کر کے گئے تھے، اور آقا کریم کے امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، حضور ایسے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، ردیف تھے حضور کے، تو فاتحانہ انداز میں وہ تھوڑے سے اچھلنے لگے، حضور نے ان کو ہاتھ سے روک دیا، اور آقا یوں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اور پھر لوگ جب تھر تھر کانپنے لگے کہ اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو آقا کریم نے سب کو بلایا جنہوں نے دکھ دیے تھے، اجریاں ڈالی تھیں، کوڑے پھینکے تھے حضور کی راہوں میں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کہ گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے تھے، کیا کیا مصیبتیں نہیں کھڑی کی تھی۔ تو سب کو بلایا، کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے، لیکن انہیں یہ تھا کہ شہر بدر تو کیے ہی جائیں گے، چلو گردنیں کٹنے سے بچ جائیں تو یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہو، اور میں تمہیں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اب تکلیفیں، اذیتیں، مصائب تو ٹل جانے چاہیے تھے، لیکن جب اسلام کی تاریخ ہی قربانیوں سے عبارت ہے تو فتح مکہ کے بعد بھی مشکلات کے پہاڑ، مصائب، آلام، تکلیفیں، اللہ اکبر۔ اچھا، آپ اگر توجہ کر رہے ہو میری گفتگو پہ، انسان جب کوئی منزل حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں جو گھر بنایا ہے، جو میں نے باغ لگایا ہے، جو میں نے کھیتی لگائی ہے، تو اب میں مزے سے اس سے تلذذ حاصل کروں، اس کا لطف کشید کروں۔ لیکن جو ہی مکہ فتح ہوتا ہے تو رب کا سندیسہ محبوب کے نام آتا ہے کہ محبوب اب بتاؤ اس دنیا میں رہنا ہے یا آنا ہے۔ تو مشقتیں سہ سہ کے جو باغ لگایا تھا، اب جب وہ پھل دینے پہ آیا تو رب نے اختیار دیا، لیکن حضور کہتے اللہم بالرفیق الاعلی، مالک میں تو تیرے حضور آنا چاہتا ہوں۔ جو کام میرے ذمہ تھا وہ پورا ہو گیا، اور اس کی تکمیل کی، اور صحابہ سے گواہی لی۔ حجۃ الوداع کا جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، 1,44,000 لوگ حضور کے سامنے تھے، اور آقا کریم نے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا لوگوں، میرے رب نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ ادا کر دیا، وہ کام پورا کر دیا۔ تو 1,44,000 کے اجتماع نے بیک زبان ہو کے کہا ادیتا و نصحتا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر پوچھا لوگوں، میرے رب نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا کیا میں نے اس کو پورا کر دیا؟ انہوں نے بیک زبان کہا ادیتا و نصحتا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا حضور علیہ السلام نے اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حضور کا سفر آخر شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وصال یہ ایک تاریخ کا ایسا باب ہے کہ یہاں لفظ دم توڑتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تڑپنا حضور کے وصال کے لمحوں میں دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کاش کہ کالا سام مجھے لڑ جاتا اور میں دوسری سانس نہ لیتا، حضور کے بعد جینے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، کسی نے جا کے بتایا کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لی اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے۔ آنکھوں کی روشنی اس لیے تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، جب حضور چلے گئے تو میں نے آنکھوں کے دیے کرنے کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ مرثیہ دیکھیے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ کالے جو ہے وہ روشن دنوں پر اترتی وہ مصیبتیں تو وہ بھی سیاہ راتیں بن جاتی۔ وہ دردناک لمحے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی کہ جب اذان پڑھتا تھا اور شہادتین پہ آتا تھا رخ محبوب سامنے ہوتا تھا، اور آج مدینے کی گلیاں ان میں حضور کا چہرہ انور دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی آئی تو انہوں نے 2 سال اور کچھ عرصہ جو خلافت کا ذمہ نبھایا، لیکن ان کا سینہ حضور کے ہجر میں پگھلتا تھا اور بے تابی کا عالم تھا۔ ایک مشن تھا حضور کا جس کو نبھا رہے تھے، لیکن ایک لمحہ چین اور قرار میسر نہیں تھا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس دوران مشکل سے مشکل حالات میں ان کا ثبات، ان کی قربانی، ان کی استقامت اگر آپ دیکھیں تو تاریخ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ حضور کے وصال پر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ
کی قیادت میں لشکر روانہ ہو چکا تھا، جو ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ حضور کے وصال کی خبر سن کے واپس آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال تدفین کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر تخت خلافت پہ بیٹھے تو کہا کہ میں آرڈر جاری کرتا ہوں کہ یہ لشکر جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر اطراف و اکناف میں پھیل گئی ہے تو لوگ حملہ کر دیں گے، اور سارے بہادر اور جنگجو اس لشکر میں شامل ہیں، تو مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آ کے ہمارے بدنوں کی بوٹیاں نوچ لیں گے، میں اس لشکر کو پھر بھی روانہ کروں۔ یہ تھی ان کی استقامت۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک طویل عرصہ 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ عمر ایک لمحہ چین نہیں لے رہے، دن کو بھی کام کر رہے ہیں، راتوں کو بھی مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں۔ 10 سال کے اندر اس دور کی 2 سپر طاقتوں کو ناکو چنے چبوائے اور اسلام کا جھنڈا گاڑا، رومیوں کو بھی شکست دی اور کسرا ایران کو بھی شکست دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حضرت عمر کو اللہ اور زندگی دے دیتا یا ایک اور عمر مل جاتا اس امت کو تو پوری دنیا کے اوپر حکومت مسلمانوں کی ہوتی۔ لیکن دیکھیے کہ اسلام کی تاریخی قربانی سے جڑی ہوئی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جبل احد پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ جب تشریف لے گئے تھے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا، تو آقا کریم نے زور سے ایڑی ماری اور کہا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اپنی جگہ پہ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سپر طاقتوں کو ناکوں چنے چبوانے کے بعد، اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے بعد بالآخر وہ بھی جو ہے وہ تو نکاحت بہت تھی اور سانسیں ٹوٹ رہی تھی، اور اس نے جو تہبند پہنا ہوا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھ کے کہا اس انصاری کو کہ جوان، میری حالت تو ٹھیک ہے، تیری حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس تہبند کو اوپر کر لے، اس سے یہ تہبند خراب ہونے سے بھی بچ جائے گا اور رب بھی راضی ہو جائے گا۔ آخری لمحے تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 محرم الحرام کو اپنی جان آفریں کے سپرد کر۔ محرم کا آغاز جہاں ہمیں اہل بیت کی یادیں اور ان کی محبتیں اور ان کا پیار، ان کی الفتیں، ان کی تازگی کا سبب و ذریعہ بنتا ہے، 1 محرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یادوں کے ساتھ ہمارے دل کو، ہماری روح کو، ہمارے قلب کو زخمی کیے ہوئے ہے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ 4 خلفائے راشدین میں سے 3 خلفائے راشدین شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے امام حسن، وہ بھی زہر کی وجہ سے جو ہے وہ سری شہادت پاتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنے آیان و انصار سمیت، اپنے بچوں سمیت اور اپنے خاندان سمیت کربلا کے چٹیل میدان کے اندر فرات کے کنارے اسلام کے پرچم کو اونچا کرتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی، تو میں اور آپ اس سے سبق لینا ہے، اس سے درس لینا ہے۔ ہم آسودہ زندگی گزارنے کی آرزو رکھتے ہوئے اسلام کے غلبے کا خواب دیکھتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اللہ نے جب غلبہ کیا ہے، کسی بھی قوم کو غالب کیا ہے، تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لازمی نہیں کہ قربانی دینے والا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جنہوں نے بدر میں جانیں واری، جنہوں نے احد میں جانیں قربان کی، خندق میں جو شہید ہوئے، تبوک میں جو شہید ہوئے، انہوں نے فتح مکہ تو نہیں دیکھا۔ فتح مکہ تو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ کے خاکے میں سارا رنگ انہی کے خون کا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی مولا کائنات، انہوں نے قربانیاں دی، لیکن اسلام کے چہرے کے اوپر جو آب و رنگ ہے وہ ان کے خون کا ثمرہ ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ممبر و محراب کی رونق ہے، یہ تازگی، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ وار کر کے اس دین کی سربلندی اور دین کی عزت اور دین کے وقار کی جو وقار کا جھنڈا اونچا کیا، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا خلفائے راشدین، اس امت کے شہداء، وہ احد میں، بدر میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، یرموک میں، قادسیہ میں، جس نے جہاں بھی جانیں قربان کی، تو اسلام کی آب و تاب اور رونق اور زندگی اور اسلام کی عزت کا نشان وہ بن کر ابھرے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن اس سے قبل داستان شہادتوں کی ایک طویل ہوتی رہے گی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی سحر طلوع ہو گئی ہے، لیکن کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کی نظر سورج کی پھوٹتی کرنوں کی طرف ہوتی ہے، جو کہکشاؤں کا خون ہوا، جو ستاروں کا خون ہوا، دنیا اس کو بھول جاتی ہے۔ آج اسلام کے چہرے کے اوپر جو رنگ ہے، تو اس کے پیچھے ان قربانیوں اور ان شہیدان باوفا کے خون سرخ کے نورانی قطرے ہیں، کہ جس کے سبب سے جب اسلام کے چہرے کے اوپر آب و تاب ہے، اور قیامت تک جب بھی اسلام ابھرے گا تو اس کے پیچھے قربانیوں کی داستان ہوگی۔ آج کی تاریخ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں مٹھی بھر لوگ اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پر لے کر کے ڈٹ گئے، اور آج کی تاریخ کے دانش مند یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اسرائیل جیسی بڑی طاقت کے آگے، جس کی پشت پر جو ہے وہ امریکہ بھی ہے اور دیگر قوتیں بھی ہیں، یہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے، یہ ان کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے اتنے تھوڑے؟ لیکن قیامت تک آنے والے حق پرستوں کو حسین ابن علی کا عمل نشاندہی کرتا ہے کہ 72 ہوں اور اس میں بچے بھی ہوں، تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کامیابی اور فتح تمہارا ہی مقدور ہوگی۔ بلکہ خطبہ بیضا جو حضرت امام علی مقام نے دیا، راستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں آپ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ حدیث جو ہے وہ آپ کا جو خطبہ ہے، اس کے سارے مندرجات دیکھیں تو وہ طویل ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور پیچھے تازہ دم کمک موجود ہے، اور یہ 72 لوگ، اور وہ بھی کئی دن کے پیاسے۔ تو کہا مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آگے بڑھ رہا ہوں، جبکہ نتیجہ میری نگاہوں میں موہوم نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ میں کیوں آگے جا رہا ہوں؟ تو سنی انہوں نے کہا تھا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے آگے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہے۔ جب مہاتما گاندھی نے برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے کہا کہ میں گھبرا گیا تھا کہ اتنے تھوڑے لوگ، مٹھی بھر جماعت جو میرے ساتھ ہے، اتنے بڑے سامراج کو، جن کی حکومت میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، ان کو للکارنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو میرے پاؤں ڈگمگانے لگے، تو مجھے حسین ابن علی یاد آئے کہ وہ بھی تو مٹھی بھر تھے، لیکن وقت کے ظالم اور وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا یزید امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن حسینی کردار ادا کرنے کے لیے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ وہ مٹھی بھر لوگ کھڑے ہو گئے، جن کے پاس آلات حرب و ضرب بھی محدود ہیں، اور دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں آلات حرب و ضرب سے نہ لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی۔ وہ تھوڑے ہو کر کے بھی دنیا کے اوپر غالب ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل بزدل ہوتا ہے، باطل کمزور ہوتا ہے، اور فتح اور معیار کے دنیا کے سامنے پیمانے حضرت امام حسین نے بدل دیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ جو کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے، اور جو فتح کے نقارے بجائے وہ جیت جاتا ہے۔
لیکن دنیا کو امام صاحب نے بتایا کہ نہیں، کٹ کے بھی سر بلند ہو تو وہ حسین کا ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر چڑھایا گیا، اور یہ اس لیے کہ اپنے لشکر کو تسلی دے کہ لوگوں ہم جیت گئے ہیں، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند، یہ کٹ کے بھی اونچا ہے۔ تو فتح اور معیار کے ضابطے تبدیل ہو گئے اور اس کے ضابطے تبدیل کر دیے، بلکہ اقبال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ فاتح وہ نہیں ہوتا جو میدان کے اندر جو ہے وہ اپنے مقابل کو کاٹ دے، بلکہ کامیاب سرخرو اور بامراد وہ ہوتا ہے کہ جو حق کے پرچم کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اچھا، اگر آپ دیسی انداز میں فتح اور حق کے معیار کو سمجھنا چاہیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دیہاتوں کا کلچر یہاں سے لے کے پانی پت کی لڑائیوں تک چلے جائیں، فاتح کون ہوتا ہے؟ فاتح وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، میدان میں جس کا جماؤ رہے دنیا اسے جیتا کہتی ہے۔ چلو یہی معیار مقرر کر دیتے ہیں، اور آج ہی کربلا میں جا کے دیکھ لیتے ہیں وہاں یزید کا قبضہ ہے یا میرے حسین کا قبضہ ہے۔ تو کربلا میں آج بھی جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، تو حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا کہ یزید کا نام مسخ ہو گیا۔ میں یزید کی قبر ڈھونڈنے نکلا دمشق میں تو یزید کی قبر نہیں ملی، پتہ چلا کہ مزبلہ دمشق کی تہوں کے اندر کہیں، یعنی دمشق کے اندر کہیں کوئی روڑی ہے، اس کے نیچے دبی ہوئی اس کی کوئی قبر ہے، جو تخت و تاج کا مالک تھا آج اس کی قبر بھی دنیا کو معلوم نہیں، اور حسین ابن علی کی قبر پہ آج بھی سرخ جھنڈا جھول رہا ہے۔ فاتح کون ہوا؟ سر بلند کون ہوا؟ عزت کا تاج کس کو نصیب ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دے کر دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اصل تو وہ بانک پن ہے، وہ شان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس ڈھب سے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے کر کے حضرت امام حسین آئیں، یار اتنے چکر تو خالی کاٹ کے آپ آئیں، یہ کتنے لوگ حج پہ جانے جو ہے وہ قربان کر چکے، 2000 کے قریب، کہ صرف تھوڑا سا فاصلہ لمبا ہو گیا اور گرمی کی تھوڑی سی شدت ہے، لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے خیموں تک آنا، بھتیجے کی لاش کو تھام کے خیموں تک آنا، اور یہ 71 مرتبہ آنا، اور پھر بھی ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں موجود ہونا کہ دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے، یہ فتح ہے، اور یہ حسین ابن علی کی فتح ہے، یہ ہے سرخروئی، یہ ہے کامیابی۔ تو میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم میدان عمل کے لوگ ہیں۔ آج ہماری لڑائی، آج ہمارا ٹکراؤ وقت کے یزید کے ساتھ، دور موجود کے فتنوں کے ساتھ ہے، اور ہم ایک لمحہ اپنے آپ کو آسائش کا عادی اور خوگر نہ بنائیں، بلکہ اپنی تمام تر میسر صلاحیتوں کے ساتھ، دور موجود کے جدید اسلحہ جات کے ساتھ ہم دشمن کے مقابلے کے اندر ہر لمحہ موجود رہیں، اور ہر لمحہ موجودگی ہی اللہ کی تائید کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ میں ابھی فلسطین کی بات کر رہا تھا، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ قرب قیامت کے اندر جو ہے وہ یہ امت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ شہید کر دیا جائے گا، دوسرا گروہ میدان عمل چھوڑ کر کے فرار کا راستہ اختیار کر لے گا اور منطقے تراش لے گا کہ جب اتنا افریط ہو تو اس کے مقابلہ کرنا بس کا روگ نہیں ہوتا، اور تیسرا لشکر میدان عمل میں موجود ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس کے دروازوں پر حق کے لیے ہمیشہ لڑتا رہے گا، وہ کبھی بھی سرنگو نہیں ہوگا، وہ تعداد کے اعتبار سے تھوڑا بھی ہوا لیکن وہ حق کے ساتھ، اور حضرت امام مہدی ہمارے جیسے نکموں کے پاس نہیں آئیں گے، ان کے پاس آئیں گے، اور پھر جب میدان عمل میں موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ کے ان لوگوں کو کہیں گے کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے،
دو چیزیں ہیں، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں ان کے لیے اور یہ خاص و برباد ہو جائیں، اور یا ہم لڑ کے ان کو جو ہے وہ زیر کریں۔ تو دونوں میں سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر! جو لڑ کے جانے دے کے اپنے بھائیوں بھتیجوں بانجوں کی قربان کر کے یہاں تک پہنچے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ عملاً لڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال یوں پگھلے گا جس طرح پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، لیکن وہ کہیں گے ہم لڑنا چاہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور سنو اللہ کے محبوب کا فرمان، آقا کریم نے فرمایا مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی اور اون سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں۔ شرق سے لے کر غرب تک، شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کا کوئی چھت ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا۔ وہ کیا شان ہوگی۔ اور میں آپ کو الخصائص الکبریٰ میں الکفایۃ الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب کے اندر امام سیوطی نے لکھا کہ جب یہ سارا کام مکمل ہوگا، دجال مقام لد سے فرار ہونا چاہے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ مقام لد یہ موجودہ جو وہاں ان کا انتہائی حساس ایئرپورٹ ہے، اور اس کے 3 ٹرمینل اب بند ہیں اور وہ انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے۔ اس زمانے میں وہ ایک دیہات تھا، لیکن آج جدید ترین ایئرپورٹ ہے، یہاں سے دجال فرار ہونا چاہے گا لیکن فرار نہیں ہو پائے گا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے بعد ظاہر جو ڈیوٹی دی گئی ہو جب پوری ہوتی ہے تو بندہ پھر کمانڈر کے پاس آتا ہے، تو فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ سارا کام مکمل کرنے کے بعد میری قبر انور پہ ثم یقول، اور پھر کیا کہیں گے؟ یا محمد، یا محمد کہہ کے مجھے آواز دیں گے کہ حضور کام مکمل ہو گیا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ لاجیبنہ، میں ان کو قبر سے آواز دوں، قبر سے جواب دوں۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ کائنات کی کہ گوشے کے اندر جھنڈا میرے حضور کا ہی جھول رہا ہو۔ تو وہ وقت آنے والا ہے، اب میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیاوی آرزوئیں اور تمنائیں اور خواہشوں کی وسعتیں، آپ نے دیکھا کہ عمر بن سعد کے بیٹے کو رے کی حکومت کے لالچ میں یزید کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہیں، حالانکہ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص کتنی شانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ کس باپ کا بیٹا لیکن کھڑا ہے یزید کے ساتھ، اللہ اکبر۔ تو دولت نے آنکھوں کو نابینا کر دیا، اندھا کر دیا۔ آج بھی وقت کے کربلا میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر کھڑا ہونا ہے۔ اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ حر بن یزید ریاحی اپنی ساری سرداریاں چھوڑ کے حضرت حسین ابن علی کی نوکری، اور زمانے نے حر بن یزید کو جو ہے وہ زندگی بخش دی، اور عمر بن سعد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رسوائیوں کا طوق اپنے گلے میں پہن لیتا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے بھی کرنا ہے کہ ہم وقت کے اس کربلا کے اندر کہاں کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ۔ ہم تو اپنی معمولی خواہشات بھی جب حق کے لیے قربان کرنے کی جو طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم بہت قیمتی اور جو ہے وہ اساسی اور بنیادی جو ہماری دولتیں ہیں ان کی قربانی کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل اس کے ساتھ پوری طرح سے اس کا شعور اور اس کا فہم حاصل کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یہ درس ہے کربلا کا۔ دنیا کے اوپر 4 دن کی زندگی ہے، اور 4 دن کی زندگی جینے کے بعد، اچھا وہ تو 4 دن بھی نہیں جی سکے۔ یزید کی حکومت جس کے لیے اس نے آل رسول کو ذبح کیا، صرف 3 سال 2 ماہ اور 4 دن تھی۔ 3 سال 2 ماہ اور 4 دن کی زندگی کے لیے جو ہے وہ اس نے اتنا بڑا حادثہ فاجعہ کر دیا اور اپنی آخرت برباد کر لی۔ اور یزید
تخت پہ بیٹھ کے بھی تخت پہ نہیں تھا، اور حسین لیٹا ہوا آج بھی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج میرے اور آپ کے دلوں پہ شاہی کس کی ہے، حکومت کس کی ہے؟ یزید کا تو نام بھی باقی نہیں رہا، اگر کوئی اس کا نام لیتا ہے تو دشنام کے طور پہ۔ اچھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اوپر آج بھی لوگ موجود ہیں جو یزید کو اپنا مقتدا اور امام کہتے ہیں۔ حضرت ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر شام کے علاقے کے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جو یزیدیہ کہلاتے ہیں، اور انہیں البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ وہ باقاعدہ 10 محرم کو نئے نئے دلہے یا جو ہے وہ بڑے شفاف لباس پہن کے انواع و اقسام کے کھانے پکاتے ہیں اور قتل حسین پر خوشیاں مناتے ہیں۔ آج شاید وہ بہت سکڑے ہوئے ہوں اور چند نفوس پہ مشتمل ہوں، یا ہو سکتا ہے آج ان کا وجود بھی نہ ہو، لیکن اس دور میں موجود تھے۔ تو صاحب بدایہ والنہایہ نے کہا کہ ایسے لوگ دنیا کے اوپر موجود ہیں، آج بھی دنیا کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو یزید کے لیے حمایت کا گوشہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس کے لیے محبت اور دل میں سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو کے یزید کا نام فخر سے نہیں لے سکتے۔ تو میں نے ایک زمانے میں کہا تھا، کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور نام لینے سے قبل دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہو اور پھر ہولے سے نام لیتے ہو۔ تم اپنے لیڈر کا سینہ تان کے نام بھی نہیں لے سکتے، کیسا تمہارا لیڈر ہے؟ اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے تو سارا فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو یہ ناز ہمارا ناز ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین جیسے ہادی و رہنما ملے جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، اللہ اکبر، لیکن نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ مجھے آپ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی جب بنا رہے تھے تو ابھی پانی نہیں تھا، تو لوگ آ کے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ اے نوح، تم کشتی بنا رہے ہو، تو کشتی تو ہوتی ہے پانی کے لیے اور پانی ہے نہیں، تو فرمایا جب پانی آئے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کشتی کیسے کام آتی ہے اور اس کے اوپر بیٹھنے والے کیسے نجات پاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور تو ایک محفوظ دین دے کے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ حضور جانتے ہیں فتنوں کا پانی آئے گا، اور پھر دنیا دیکھی یہ کشتی کیسے بچا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں گئے کیوں؟ میں کہتا ہوں جب کشتی بنی اس کام کے لیے تھی تو جب طوفان آیا تو حسین کیا گھر بیٹھ رہے تھے؟ یہی تو بتانا تھا کہ کشتی کو بنایا گیا تھا، آج فتنے اور طوفان آئے ہیں تو لوگوں بچنا ہے تو حسین کے دامن میں آ۔ یہ سرخروشی کی کامیابی کی ضمانت ہے اور یہ سربلندی کا ذریعہ ہے، اور آج بھی حسین ابن علی کا نام ہمیں زندگی بخشتا ہے، ہمیں حرارت دیتا ہے۔ اقبال نے جو سر حادثہ ایک کربلا کے نام سے ایک طویل خراج محبت پیش کیا ہے، اس کے 2 مصرے دیکھ لیجئے۔ سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، شوخی مصر از مضمون ہو۔ اقبال کہتا ہے کہ لوگوں، عشق غیور کے چہرے کے اوپر جو بانکپن ہے اور جو سرخیاں ہیں وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ آج عشق سر اٹھا کے جو چلتا ہے تو وہ حسین کے خون کا صدقہ، ورنہ عشق تو رول گیا تھا۔ وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اور غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام۔ اس عشق نے تو پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا، اس نے سادات کی عزت کو رول دیا اس عشق نے، لیکن حسین نے عشق کا سر اونچا کر دیا۔ سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، شوخی ای مصر از مضمون ہو، تا قیامت خط استبداد کرد موج خونے ہو، چمن ایجاد کر، ایک چمن ایجاد کر دیا۔ اور حسین ابن علی کا نام آج بھی حریت کا استعارہ ہے، آج بھی حرارت کا ذریعہ ہے، آج بھی کمزور دلوں کو توانائی بخشتا ہے، آج بھی قلت کے باوجود میدان عمل کے اندر جو ہے وہ تازہ دم لشکر اتار دیتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں، قیامت تک ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف
جہاں بھی جو بھی اٹھے گا وہ حرارت خون حسین سے لے گا، طاقت اس کو یہاں سے ملے گی، حرارت اس کو یہاں سے ملے گی۔ اب پھر سنیے یہ مصرع، سرخ رو عشق غیور از خون او، اللہ اکبر۔ اچھا اس میں پورا مضمون مکمل ہو گیا، لیکن اقبال خود پر حیرت زدہ ہو گیا کہ اتنا بڑا مضمون ایک مصرے میں مکمل ہو گیا، تو پھر خود بولا شوخ یہ ای مصرع از مضمون ہو، کہ اتنے مصرے میں جان آگی یہ بھی حسین کے نام کی وجہ، قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں۔